طیبہ کا تعلق اندرون سندھ سے تھا۔ اس کے والد صاحب ایک وڈیرے کے مزارے تھے۔ اس کے 2 بھائی تھے اور وہ اکلوتی بہن تھی۔ سارا خاندان مل کر محنت کرتے تھے، تب جا کر گھر میں 3 وقت کی روٹی اور زمین کا ٹھیکہ ادا کر پاتے تھے۔ طیبہ اور اس کی ماں وڈیرے کی کوٹھی پر کام کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ آغاز جوانی میں ہی وڈیرے کے بیٹے طلعت نے طیبہ کو محبت کے نام پر ورگلانا شروع کر دیا۔ وہ کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود جس حد تک ممکن تھا والدین نے طیبہ کی بہترین تربیت کی تھی، مگر بعض دفعہ جب انسان قصداً گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان اس کے عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ طیبہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وڈیرے کے بیٹے نے اس کو ورگلانا شروع کیا تو پہلے طیبہ اس کے بہکاوے میں نہ آئی، ہر ممکن اس سے کتراتی رہی، مگر اس کے نفس میں بھی چور تھا۔ طیبہ کو بھی گناہ لذت فیصلہ ہونا تھا، لہذا آہستہ آہستہ بات مؤدبانی سے ہوتی ہوئی ایک دوسرے کو چھونے تک پہنچی۔ اس دوران وڈیرے کے گھر میں کام کرنے والی دوسری عورت نے طیبہ کو وڈیرے کے بیٹے طلعت کے ساتھ دیکھ لیا۔ یوں بات حویلی سے باہر نکلتے ہی آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب سے آخر میں طیبہ کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے والدین نے طیبہ سے اس بات کے متعلق حقیقت جاننا چاہی تو وہ صاف مکر گئی۔ طیبہ کو حویلی کے اس نوکرانی کے روبرو لایا گیا جس نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ملازمہ کو طیبہ کے روبرو آنے سے پہلے ہی وڈیرے کے بیٹے نے ڈرا دھمکا کر بیان بدلوا دیا تھا، یوں اس کے گناہ پر روڈ بن گیا۔ مگر اتنی بڑی اور واضح نصیحت کے باوجود بھی طیبہ نے کوئی عبرت نہ پکڑی اور سچا ثابت ہو جانے پر طیبہ کے گھر والے بھی اس سے نظریں چرا کر پھرنے لگے۔ اب وہ کھل کر ماں کے ساتھ حویلی جانے لگی اور بعض وقت ایک دوسرے کو چھوڑنے سے آگے بڑھنے لگی۔ اس دوران ایک بار طیبہ اور وڈیرے کے بیٹا بہت کنار ہو رہے تھے کہ اچانک طیبہ کی ماں کمرے میں آ دھمکی۔ البتہ اس کی ماں نے سمجھداری ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے بنا چلائے یا شور مچا طیبہ کو بازو سے پکڑا اپنے ساتھ کام پر لے گئی۔ جب سے اس کی ماں نے اس وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اس حالت میں دیکھا طیبہ کی ماں کے آنسو نہ رک رہے تھے۔ ماں نے بہت آنسو کے ساتھ حویلی میں کام ختم کیا اور اس کو لے کر گھر آ گئی۔ اس کی زندگی میں وہ پہلا دن تھا جب طیبہ کی ماں نے اسے اتنا مارا جتنا وہ مار سکتی تھی۔ البتہ طیبہ کی ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بات اس کے بھائیوں سے چھپا لی، مگر چونکہ طیبہ پر حویلی میں کام کے لیے جانے کی پابندی لگ گئی تھی تو گاؤں میں مگویا ہونے لگی۔ پھر حویلی میں سے ہی کسی نے اس بات کی تصدیق کر دی تو اب بات پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ طیبہ کے والد صاحب کو حقیقت کا علم ہو چکا تھا، مگر اس کے بھائیوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے تاکہ وہ تیس میں آ کر کوئی اور قدم نہ اٹھا دیں۔ اس کے لیے کوئی مناسب تلاش کیا جانے لگا، مگر طیبہ کے کردار پر لگے داغ کی وجہ سے کوئی بھی اسے قبول کرنے کے تیار نہیں تھا۔ طیبہ کی ماں نے منت سماجت کر کے اپنی بہن یعنی اس کی خالہ کو راضی کر لیا کہ خالہ اپنے بیٹے کے لیے طیبہ کا ہاتھ مانگے۔ اس کے خالہ آنکھوں سے محروم تھی، مگر پھر بھی اپنی بہن پر چھا پائے دکھوں کے بادل دیکھ اور سمجھ سکتی تھی، لہٰذا طیبہ کی خالہ نے طیبہ کو اپنی بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ وہ شادی کر کے رخصت ہو کر خالہ کے گھر چلی گئی۔ طیبہ کا خالہ زاد الطاف کراچی میں کسی کوٹھی پر سیکورٹی گارڈ تھا۔ وہ مہینے میں ایک آدھا بار گھر آتا تھا۔ گھر میں سارا دن طیبہ اور خالہ ہی رہتے تھے۔ شادی کے 1.5 سال بعد طیبہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور بیٹی کو جنم دینے کے بعد وہ دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ الطاف اور طیبہ کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ طیبہ کی بیٹی تقریباً 5.5 سال کی تھی۔ اس کی ساس کو مکمل بینائی جا چکی تھی۔ اسی دوران طیبہ اور اس وڈیرے کے بیٹے کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اس نے طیبہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے طیبہ کو بچی سمیت قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ اب الطاف سے جان چھڑانے کا مسئلہ تھا۔ آخرکار الطاف کو موت کے لیے سلا کر اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہر منصوبے کے مطابق الطاف کو
کھانے میں چائے ڈال کر کھانا کھلا دیا گیا۔ الطاف ساری رات تڑپ کر صبح 7 کے قریب دنیا سے گزر گیا۔ طیبہ نے الطاف کی لاش کو سیدھا کیا اور نماز کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا۔ چونکہ الطاف کے پیچھے اس کی بوڑھی نابینا ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ تھا، لہٰذا کسی کو بھی اس پر شک نہ ہوا، نہ ہی کسی نے موت کی وجہ جاننے میں دلچسپی لی۔ الطاف کو دفنایا گیا اور طیبہ الطاف کے ماں کے ہمراہ اپنے گھر آ بیٹھی۔ اب عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ طیبہ وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے فرار ہو گئی۔ طلعت نے طیبہ سے نکاح کر لیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چلتا رہا، یہاں تک کہ طیبہ کو اپنی غلطی اور گناہ کا کبھی احساس بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن طیبہ کی بیٹی جو اب 14 سال کی ہو چکی تھی، اس نے بتایا کہ امی ابو میرے ساتھ ناز سے حرکات کرتے ہیں۔ پکی بات تو سن کر طیبہ نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ صاف کر گیا، بلکہ الٹا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے طیبہ کی بیٹی کو پیٹ ڈالا۔ اس دن کے بعد بیٹی وقتاً طیبہ کو شکایت کرتی۔ طیبہ نے لاکھ اپنے شوہر پر نظر رکھی مگر اسے کبھی رنگ ہاتھوں نہ پکڑ سکی۔ ایک دن طیبہ کے شوہر انتہائی تیز میں اس کی بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ طیبہ کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ طیبہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بیٹی کو پٹنا شروع کر دیا۔ طیبہ کے شوہر نے کہا کہ یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگاتی تھی، جبکہ طیبہ کی بیٹی قسمیں کھا رہی تھی کہ ماں ابو نے مجھ پر اپنے ہوس میں مٹانے چاہی، میں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد سزا دے رہا ہے۔ طیبہ نے بیٹی کی بات کا قطعی یقین نہ کیا کیونکہ اس کا ماضی اس کے سامنے تھا۔ دوسرا، طیبہ کی آنکھوں پر اس کے شوہر کی محبت کی پٹی بندھی تھی، لہٰذا طیبہ نے بنا ترس کیسے بیٹی کو اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد طیبہ کی بیٹی نے کبھی طیبہ کو اپنے سوتیلے باپ کے متعلق شکایت نہیں کی۔ پھر اس واقعے کے 7 ماہ بعد اچانک طیبہ کی بیٹی نے خودکشی کر لی، انہوں نے چپ چاپ دفنا دیا، مگر پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کروایا تو پتہ چلا کہ طیبہ کی بیٹی امید سے تھی۔ جب میاں بیوی گرفتار ہوئے تو پولیس کی تفتیش کے دوران طیبہ کے شوہر نے اس کے سامنے اس کی بیٹی سے زیادتی کی تصدیق کر دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ اس کی بیٹی کو ڈرا دھمکا کر دوستوں کی لذت کا سامان بھی بناتا تھا۔ اس انکشاف کے بعد طیبہ کی تو حواس بار نہ رہے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ 3 دن بعد ہوش میں آئی۔ پولیس نے طیبہ کو بے قصور قرار دے کر بری کر دیا، جبکہ طیبہ کو بتایا کہ اس کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کے محبوب شوہر نے اس کی بیٹی کے سوتیلے باپ اس وڈیرے کی بیٹی نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس کی بیٹی کو زندہ جلا دیا ہے۔ طیبہ کا شوہر آج جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ طیبہ کے والدین اور خالہ گزر چکے ہیں۔ طیبہ کے بھائی گاؤں چھوڑ گئے ہیں، جبکہ طیبہ بیٹی کے غم اور گناہوں پر پچھتاتے ہوئے رو رو کر نابینا ہو چکی ہے۔ طیبہ نے پولیس کے سامنے الطاف کے قاتل کا اقرار کیا مگر انہوں نے بچائے طیبہ کو گرفتار کرنے کے کہا کہ تیرے لیے جو سزا اللہ نے چن لی وہی کافی ہے۔ آج طیبہ کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ طیبہ کی سب سے بڑی خواہش پر ایک بار سب رشتوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا اور ایک نظر اسی دنیا کو دیکھنا ہے، مگر طیبہ کی خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ طیبہ اس وقت کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہے، جہاں طیبہ کو بہترین کھانا اور رہائش مل رہا ہے، مگر طیبہ جب بھی چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کر منہ پہ بالکل گرتی ہے تو خیال آتا ہے کہ جب اس کی نابینا خالہ اپنے جان بیٹے کو ملنے اس کی قبر پر جاتی ہوگی تو ایسے ہی ٹھوکر کھا کر گرتی ہوگی۔